السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بھائی توحید و شرک کا معیار تو یہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جہاں قرآن مجید نے صراحتاً اور احادیث متواترہ، احادیث مستفیضہ، احادیث کثیرہ نے ریا کو شرک کہا ہے یا نہیں؟ ریا یعنی دکھاوا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز مسجد میں پڑھتے ہیں باجماعت، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر باجماعت ہمیشہ پابندی سے شریک ہونے میں ایک جذبہ یہ بھی کار فرما ہو جائے کہ تاکہ معاشرے میں میری عزت رہے، میری پہچان رہے کہ یہ بہت بڑا مومن ہے، اس سے کبھی جماعت چھوٹتی نہیں ہے۔ شرک۔ نماز پڑھنے کے دوران قرأت، آپ صحیح قرأت کے ساتھ نماز پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہی قرأت بلند آواز سے اگر آپ کریں اور دوسروں کو سنانے کی غرض سے کہ وہ آپ کو داد دیں، تحسین کریں، آپ کی تعریف کریں، کیا اچھی قرأت ہے۔ شرک، نماز گئی، باطل۔ واضح ہے؟ ریا شرک ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کوئی مسئلہ یہ جانتے ہوئے کہ خدا کی طرف سے ہے اور پھر اس کا انکار کرنا شرک ہے۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ایسا ہے تو پھر ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کو اس عظیم الشان طریقے سے پروردگار عالم نے حکم فرمایا ہے اپنے نبی کو کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا رسالت ہی نہیں پہنچائی، پھر اس کا اگر انکار کرے کوئی تو کفر نہیں ہوگا؟ اس میں شبہہ پیدا کرے تو توحید میں شبہے کے مترادف نہیں ہے۔ اس میں اگر شک کرے تو گویا توحید الہی میں شک کے مترادف نہیں ہے۔ یوں بھی ہے اور حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان بھی ہے۔ ایک صلوات لیکن یہ یاد رکھیے، میں نے کل جو گزارش کی تھی اور مکرر آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس ولایت سے مراد، اس ولایت کا دار و مدار صرف زبانی اقرار پر نہیں ہے۔ اگر دل میں یقین ہے اور زبان سے اعتراف ہے تو یہ اعتراف کام آئے گا، لیکن اصل دار و مدار عمل پر ہے۔ عمل اور عمل۔ یہ اور بات ہے کہ جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو یہ میں عرض کر چکا ہوں، غالباً یہ جملہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا کہ تقویٰ کی جو تعریف میں نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ علم کی روشنی میں عشق کے جذبے کے ساتھ عمل کا نام ہے تقویٰ۔ کاش یہ محفوظ رہ جائے۔ اب ڈکشنریاں نہ کھنگالیے گا تقوی کے کیا معنی ہے۔ علم کی روشنی میں عشق کے جذبے کے ساتھ عمل کا نام ہے تقویٰ۔ بغیر علم کی روشنی کے تو عمل وجود ہی میں نہیں آ سکتا۔ یہ بھی جملہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، مگر کیا کروں کہ یہ عرض کرنے کی بات ہے بار بار، کیونکہ ذہنوں سے غائب ہو جاتے ہیں مطالب، کہ اگر علم کے بغیر آپ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو وہ عبث ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل اور عبث میں زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ علم نہیں ہے، میں کیا عرض کروں، اب ایسے ہی بچوں کو یاد رہ جانے والی مثالیں دے دوں اس وقت۔ یہ میں امام بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجلس پڑھ رہا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا کہ یہ ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے اور کیمرہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ زومنگ کا کیا طریقہ ہے۔ میں پرانے طریقے سے پڑھ لکھ کے مدرسے سے فارغ ہوا، حوزے سے فارغ ہوا، مجھے یہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں معلوم۔ آج کل کے نوجوان بچے خوب اسے اچھی طرح کرتے ہیں۔ اب میں بغیر سیکھے ہوئے یہ کام کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں تو عمل وجود میں آئے گا یا عبث؟ وقت ضائع ہوگا، محنت ضائع ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں بھی خراب ہو جائیں، کمپیوٹر بھی خراب ہو جائے، کیمرہ بھی خراب ہو جائے،
پتہ نہیں میں کیا کر بیٹھوں. غور فرمایا آپ نے؟ یا یہ ماشاءاللہ ہے، میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ نہ پڑھی تھیوریٹیکلی نہ پریکٹیکلی کبھی پریکٹس کی. اب کہیں کوئی چیز خراب ہو جائے، بغیر سیکھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے میں اور بنانے کے لیے کھڑا ہو جاؤں، تو بنانے کے بجائے کیا کروں گا؟ بگاڑ ہی دوں گا. ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ بہت زیادہ بہت بڑا نقصان ہو جائے. بجلی کے تار ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرا جائیں، اس طرح ہو جائے گا، آگ لگ جائے، کچھ ہو جائے. معلومات جو کام پہلے 10 پاؤنڈ میں ہو سکتا تھا اب اس میں ہزاروں پاؤنڈ لگ رہے ہیں. تو جو میں کر رہا تھا یہ عمل تھا یا عبث؟ اللہ کے یہاں عمل مطلوب ہے، عبث مطلوب نہیں ہے. اجمالاً آپ نے یقین پیدا کر کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. واشہد ان علیا ولی اللہ. ایک صلوات اس پر. کلمہ پڑھ لیا اور بس اس کے بعد دین کے بارے میں کچھ سوچا نہ سمجھا نہ سیکھا، اور کام کر رہے ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں بغیر سیکھے ہوئے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزمرہ کی زندگی ہو، بغیر احکام سیکھے ہوئے عمل کرنا کار عبث ہے. یہ یاد رکھیے. تو تقوی اور عمل کی بنیاد بھی کس چیز پر ہے؟ علم پر. علم کے بغیر عمل وجود میں نہیں آ سکتا. یہاں ٹھہر کے ایک بات اور عرض کر دوں کہ علم اور عمل کا ایک خاص رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ثقلین کی تعریف کی ہے نا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 گراں بہا نفیس عظیم 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، ایک میری عطرت، میرے اہل بیت. اور اس حدیث میں فرمایا کیا ہے؟ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یعنی کتاب اور عطرت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے، اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے. فرمایا ہے کہ العلم مقرون بالعمل. نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے اور دوسرے مجموعوں میں بھی موجود ہے. العلم مقرون بالعمل. اس کا ترجمہ میں اپنے انداز میں یہ کروں کہ علم اور عمل 2 جڑواں حقیقتیں ہیں. العلم مقرون بالعمل. لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ علم عمل سے وابستہ ہے. العلم مقرون بالعمل، علم اور عمل 2 جڑواں حقیقتیں. تو نتیجہ کیا ہے کہ فمن علم عمل، تو جو بھی علم حاصل کرے گا وہ عمل کرے گا. والعلم یہتف بالعمل، اور علم عمل کو آواز دیتا ہے. فإن أجاب وإلا ارتحل عنه، اگر علم کی آواز پر عمل وجود میں آ گیا تو علم بھی وہاں ٹھہرتا ہے. وإلا ارتحل عنه، ورنہ اگر وجود میں نہیں آیا، عمل اگر وجود میں نہیں آیا، علم کے تقاضے پر عمل وجود میں نہیں آیا، علم کے تقاضے پر عمل وجود میں نہیں آیا تو علم بھی وہاں سے فرار کر جاتا ہے. علم پھر ٹھہرتا نہیں ہے. اس دلاویز ارشاد نبوی اور ارشاد مرتضوی کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ علم اور عمل جڑواں حقیقتیں ہیں. اور ثقلین کی مثال جو میں نے دی وہ بھی یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن ہے بمنزلہ علم، عطرت مصطفیٰ ہے بمنزلہ عمل. یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. نہ عطرت قرآن سے جدا ہو سکتی ہے، نہ قرآن عطرت سے جدا ہو سکتا ہے.
یہ علم اور عمل کا وجودی رشتہ ہے، یاد رکھیں، یہ علم و عمل کا وجودی رشتہ ہے۔ تو اگر علم ہوگا ہی نہیں سرے سے تو وہاں عمل وجود میں نہیں آ سکتا۔ وہ عمل جو منظور الہی ہے، وہ عمل جو مطلوب شریعت ہے، وہ عمل جو محبوب فطرت ہے، وہ عمل جو اس دار فنا میں باقی رہنے والا ہے، وہ عمل جو اس دار فنا میں بقا آشنا حقیقت کے طور پر ہے، وہ صرف علم اور عمل ساتھ میں ہوگا تو وہ عمل وجود میں آئے گا، ورنہ عمل وجود میں نہیں آ سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آلہ